نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 12 آیات مبارکہ شامل ہیں۔ آیا نمبر 130 سے لے کر 141 تک شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 سے 4 مہینے کے بعد، اس کی کوشش کے بعد، آج الحمدللہ قرآن مجید کا جو جز الاول ہے وہ اس کا مطالعہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جو پہلا جز ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ کے 16 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ چونکہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 2.25 پاروں پر مشتمل ہے، اور آج الحمدللہ آج کے درس کے ساتھ ہی جو اس کا جز اول ہے، جس کے اندر 16 رکوع شامل ہیں، آج وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ جو 16واں اور آخری رکوع آج کے درس میں شامل ہے، یہ مضامین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے پورے سپارے کا جو اب تک مضامین چلتے آ رہے ہیں ان سب کا خلاصہ اور کنکلوژن اسی رکوع کے اندر موجود ہے۔ اگر یاد ہو تو جو گزشتہ درس میں شامل رکوع نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ سے جو ہم نے شروع کیا، تو اس کے اندر یہ موجود تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کیا کیا امتحانات لیے، اور ان کا مقام و مرتبہ کیسے ملا، اور کس انداز میں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اور رسالت کا جو تاج پہنایا، اور کس طرح سے ملت ابراہیمی کی ایک بنیاد باندھی گئی، اور تعمیر قبلہ اور اسی طرح سے تعمیر کعبہ کا ایک عظیم فریضہ ان سے ادا کروایا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ شریک رہے، اور پھر دونوں باپ بیٹے کی جو دعا تھی، جو انہوں نے دعائیں مانگی، ان میں سے اہم ترین دعا تھی جو کہ آیت نمبر 129 میں گزری گزشتہ درس کی آخری آیت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے اللہ ہماری طرف ایک ایسا رسول بھیج کہ یتلو علیہم آیاتی، جو یہ 3 کام کرے۔ نمبر 3، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آیاتی۔ نمبر 2، تلاوت کے بعد اگلا مرحلہ ہے تعلیم، اور تیسرا مرحلہ ہے تزکیہ۔ یہ 3 کام گویا کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو جو مانگا گیا ہے، ان کی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ مانگا گیا ہے کہ جو آخری نبی اور رسول ہوگا اس کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ تلاوت پہلی ذمہ داری، دوسری ہے تعلیم۔ تعلیم کے اندر پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، 2 چیزوں کی تعلیم۔ 2.1 تعلیم کتاب، 2.2 تعلیم حکمت۔ علم اور حکمت یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ کتاب ہو حکمت نہ ہو تو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے کوئی شخص اسکالر یا علامہ نہیں بن جاتا، بلکہ علم اپنے ساتھ حلم لے کر کے آتا ہے، حکمت لے کر کے آتا ہے، تب وہ علم نافع بنتا ہے۔ علم ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے جو حکمت، جو تفکر، جو تدبر درکار ہوتا ہے وہ نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہمیں بھیج، ہمیں عطا فرما ہماری نسل میں، جو کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم بھی دے۔ حکمت کے مختلف معنی مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، صدق و صفا ہے، عدل و انصاف ہے، حق و انصاف ہے، یہ ساری حکمت، تفکر و تدبر ہے، حلم ہے، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ یہی سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ گویا کہ حکمت سے مراد ہے تفقہ فی الدین، دین کے اندر تفقہ، فقہ حاصل کرنا، یہ علم کے بعد اگلا درجہ ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، فرمایا یہ لیول، یہ مقام اللہ جسے چاہتے ہیں اسی عطا فرماتے ہیں۔ علم تو اس کے تو ہزاروں ذرائع ہیں، کتابوں سے مل جاتا ہے، علم کہیں سے مل جاتا ہے، لیکن حکمت اس کے ساتھ وہ ٹریننگ، تربیت کا ایک مختلف ایک مرحلہ ہوتا ہے پراپر۔ دوسری چیز، تیسری فرمایا تزکیہ کرے۔ تزکیہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ علم و حکمت تو ہوتا ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوتا۔ تزکیہ یہ ایک مسلسل تربیتی ایک عمل ہوتا ہے کہ جو معیت سے، صحبت سے ملتا ہے، اکابرین سے، بڑوں سے، اولیاء اللہ سے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پر ساتھ تزکیہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ علم آ جاتا ہے، انسان لوگوں سے کچھ حکمت کی باتیں بھی سیکھ لیتا ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوتا۔ تزکیہ اندر
جو انسان کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں، جو اندر جو خباثت ہے، جو گناہوں کی طرف جانے کا مادہ ہے، اس سے پاک کرنے کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اب یہ بنیاد باندھ دی گئی، ملت ابراہیمی کیا ہے، سنت ابراہیمی کیا ہے، اس کی مضبوطی کیا ہے، جناب ابراہیم سے لے کر کے ایک لیگیسی، ایک روایت ہے جو چلی آئی اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر منتج اور منتہا ہو گئی۔ جب یہ پورا ایک تھیسس اسٹیبلش کر دیا ملت ابراہیمی کا، اب یہ بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ لوگوں یاد رکھو، من يرغب عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے اب کوئی بھی اعراض نہیں کر سکتا، کوئی بھی روگردانی نہیں کر سکتا، الا من سفیہ نفسہ، مگر سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے نفس کا غلام بن جائے۔ سفیہ النفس شخص وہی ملت ابراہیمی، وہی سنت ابراہیمی سے بغاوت کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ملت ابراہیمی انتہائی قیمتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ نہایت شاندار ہیں، اس مقام کو ملاحظہ فرمائیے، وَمَن يَرْغَب، یرغب کا لفظ ہے، راغب یرغب، سمع یسمع باب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، شوق لینا، لیکن عربی چونکہ فصیح زبان ہے، ایک ہی لفظ کے متضاد معنی ہوتے ہیں، وہ متضاد معنی کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد آنے والے الفاظ سے، جس کو عربی میں کہتے ہیں صلہ، کہ بھئی اس فعل کا آگے صلہ کیا آ رہا ہے، صلے میں جو لفظ آتا ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر راغب یرغب کا اگر صلہ جو ہے وہ الا آئے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، تو تب اس کا مطلب ہوگا ترغیب، شوق، قربت، محبت۔ لیکن اگر الا کی بجائے اس کے صلے میں آگے عن آ جائے، عن کا مطلب ہوتا ہے اعراض، دوری، منہ پھیرنا، روگردانی کرنا۔ اب یہاں پر رغیب یرغب کا صلہ آ رہا ہے عن، جس کا مطلب کیا ہوگا کہ منہ پھیرنا، اعراض کرنا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے اعراض کیا میرے سنت سے۔ اب عن آ رہا ہے تو رغب یرغب کا معنی اعراض میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے بغاوت کرے گا، اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اس سے اعراض کرے گا۔ من کا صلہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے، استثناء آ رہا ہے، تو اس لیے یہ نافیہ کے معنی میں ہو جائے گا کہ نہیں اعراض کر سکتا ملت ابراہیمی سے الا من سفیہ نفسہ، مگر جو کہ سفی ہو گیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا، یا بے وقوف ہو گیا، یا اس نے ملت ابراہیمی سے بغاوت کر لی، یا جو دین آف نیچر ہے، جو اس کے اندر کی جو آواز ہے، جس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے والدین یحودانہ، یا اس کو یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہی جب ان کے اندر سے یہ تیسرے والا ایلیمنٹ جو پچھلی آیت میں گزرا، تزکیہ والا، جب یہ نہیں ہو پاتا تو فطرت کے خلاف چیزیں اس کی طبیعت کے اندر اسٹیبلش ہوتی جو اصل جو فطرت تھی، اصل جو ملت تھی جس کے اوپر وہ پیدا ہوا تھا، وہ چیز اس کے لیے اجنبی ہو جاتی، انہونی ہو جاتی۔ فرمایا ایسا ہی شخص صرف ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے، ورنہ ملت ابراہیمی چونکہ عین دین ہے، عین فطرت ہے، تو اس سے بغاوت ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم القلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ اب کون سی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیمی کی خصوصیات میں شامل ہیں؟ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس کی ایک فہرست گنوائی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں حنفیت۔ حنفیت کہتے ہیں عقیدہ توحید خالص، اللہ کے لیے اپنی سوچوں کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو خالص کر لینا، گوشہ نشینی، یہ ملت ابراہیمی کا سب سے پہلا ستون ہے، حنفیت، حنیف ہو جانا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے، حنیف ہو جانا۔ دوسرا ہے اس کے ساتھ دوسرا ستون ہے اسلام، فرما برداری، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے، هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ لہذا مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ اپنی پہچان کرائے کسی عصبیت سے، کسی علاقے سے، کسی صوبے سے، اور اسی طرح سے کسی اور فرقے سے، کسی اور مسلک سے،
ہاں کوئی شناخت کا کسی ایک کی پیروی کا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کو انسان اقرب للحق سمجھے، لیکن اس کی وجہ سے اپنی ڈسٹنکشن اور امتیازات قائم کر لینا اس انداز میں کہ باقی سب حقیر ہو جائیں اور اسی کو ہی اپنے فرقے کو ہی پورا دین سمجھ لینا، یہ وہی ملت ابراہیمی سے بغاوت ہے کہ فرمایا سماکم المسلمین، تمہارا نام ملت ابراہیمی پہ آنے کی وجہ سے تمہارا نام مسلمان ہے، اسلام فرما برداری، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسی سورہ میں آگے چل کر کے آئے گا قرآن مجید ہی کے اندر فرمایا کہ ومن یبتغی، تیسرے پارے میں آئے گا، سورہ آل عمران میں آئے گا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف اختیار کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کے نمبر 19 کے اندر بھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جو کہ اس سے this is only the way of life which could be accepted, other than that shall never be accepted، اس کے علاوہ کچھ بھی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل منہ، یہ واضح اعلان ہے۔ تیسری خصوصیت یا تیسرا ستون ملت ابراہیمی کا وہ ہے نسک، قربانی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مجاہد، میں اس لیے نمازی، حج و عمرہ، یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کا ستون ہے ملت ابراہیمی کا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نام کے آخر میں فرمایا اعلان کر دو ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ تو حنفیت سے وہ ایک چشمہ ہے جس سے یہ ساری چیزیں پھوٹ رہی ہیں، اسلام، نسک، قربانی، حج و عمرہ۔ پانچواں ستون ہے اس کا مہمان نوازی، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ مہمان آتے ہیں اور ان سے پوچھے بغیر، ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جس وقت مہمان جاتا ہے اس وقت پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی ٹھنڈا گرم جناب، جاتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا انداز اختیار فرمایا، حالانکہ وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، فوراً اٹھے سلام کے بعد اور گئے اور بھونا ہوا بچڑا، قرآن مجید دو مقام پر کہتا ہے، سورہ ہود میں کہتا ہے پارہ نمبر 12 میں، اسی طرح سے سورہ زاریات پارہ نمبر 26 میں کہتا ہے بھونا ہوا بچڑا لے کر کے تازہ روست ان مہمانوں کے لیے۔ مہمان نوازی یہ ملت ابراہیمی کا ایک ستون ہے۔ اگلا جو ستون ہے ملت ابراہیمی کا وہ ہے ختنہ، ختنہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے جو اگلا ستون ہے وہ ہے زیر ناف بال کاٹنا، اور اسی طرح سے زیر بغل بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی ملت ابراہیمی کا حصہ ہے، سنت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے خوشبو لگانا اور نکاح کرنا اور حیا، اور کئی ساری احادیث مبارکہ میں آتا ہے الحیا والتعطر والسواک، اور کئی جگہ پہ النکاح آتا ہے کہ یہ سب انبیاء کی سنت ہیں اور یہ سب چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اتنی خوبصورت ملت، اب اس سے صرف اور صرف سفی شخص ہی اس سے اعراض کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا دیکھو یقیناً اور البتہ یقیناً ہم نے چنا ان کو، یعنی جناب ابراہیم کو، فی دنیا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو اپنا چنیدہ شخصیت بنائی، انه فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ یہ ابراہیم کا مقام اور ملت ابراہیمی کی حیثیت واضح کر دی۔ اس کی مزید ڈسٹنکشن آ رہی، اس قال رب اسلم، وہ کیسے؟ جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو اسلام پہ آ جا، فرما بردار ہو جا، اللہ کی مان لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو عرض کیا، انہوں نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں فرما برداری قبول کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں رب العالمین کے لیے، میرا سارا کچھ رب العالمین کے لیے قربان ہے، اور میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، سب کچھ اس کے لیے قربان ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ولیت تو ہے۔ یہ سبق سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ عمر ہے 100 سال اور پوری زندگی گزر گئی اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے۔ بڑھاپے کی اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور جب وہ اولاد ملی، اب وہ بچہ جوانی کی تحلیز پہ ہے، 12-13 سال کے قریب عمر ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو ذبح کر دیجیے۔ جناب ابراہیم نے انگلی پکڑی ہے، بلا چون و چرا، ماتھے پہ شکن لائے بغیر
تیار کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وادی منا میں لے کر کے گئے ہیں، لٹایا ہے، قربانی کا سارا انداز اختیار کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر یہ اعلان ہوا ہے سورہ صافات میں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی، اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، آپ ہمارے محسن بندے ہیں، ہم آپ کی ساری دعائیں قبول کریں گے۔ وہی دعا کا ثمرہ ہے جو ابھی آیت نمبر 129 کے اندر گزرا کہ انہوں نے نبی آخر الزمان الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی امتی ہیں، وہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے مسلمان وہ تھے، انہوں نے اعلان کیا اسلمت لرب العالمین، میں جھکتا ہوں رب العالمین، ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب۔ اب دیکھیں انبیاء کا انداز تربیت دیکھیں، انبیاء اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابا جان آ کے کھڑے ہوئے پہلی صف میں، ابھی مسجد نہیں کھلی پہلے ہی باہر آ کے کھڑے ہوئے، اور بیٹا جی کا پتہ ہی نہیں ہے جی وہ کدھر ہے، جی وہ سویڈن ہوتا ہے جناب، وہ جرمنی ہوتا ہے، وہ ناروے ہوتا ہے جناب، وہ وہاں کے انٹرنیشنل فرم میں کام کرتا ہے، وہ جناب فلان جگہ پہ ڈگری کرنے کے گیا وہ جناب سی اے کر کے اس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے جناب، وہ جناب فلانے پیپروں کی تیاری کر رہا ہے، وہ فلانے ڈگری کی تیاری کر رہا ہے۔ ارے میاں اس کی نماز، اس کا دین، اس کا مسجد کا وقت، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی حیا، اس کی تربیت، بابا جی وہ ساری کدھر ہے؟ کوئی اس کی بات بھی کرو ہمارے ساتھ۔ آپ تو آگے ہیں مسجد میں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، آپ پہلے صف میں بھی آگے ہیں، اللہ آپ کا پہلے صف میں آنا بھی قبول کرے۔ بھائی دین اسلام تو نسلوں کا دین ہے، یہ نسلوں کی تربیت کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ صرف اپنی جنت سیدھی نہیں کرو، ہمارے سے پوچھا جائے گا اولادوں کے بارے میں۔ فرمائیے یہ سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی۔ دیکھیے آیت نمبر 132، وصّى بها ابراہیم وبنیہ، اور حکم دیا، وصیت کی اسی بات کی، یعنی اسلام کی وصیت کی جناب ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، و یعقوب، اور جناب یعقوب نے بھی یہی وصیت کی۔ گویا کہ جو یہود اپنی نسلی عصبیت اور نسلی برتری کی وجہ سے بنی اسماعیل کو یا حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو، ان کی قوم قبیلے کو نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، ہمارے اندر انبیاء کی نسل چلتی آ رہی ہے، ہمارے اندر کتابیں آئی ہیں، تم امی ہو، تم ان پڑھ ہو، کسی بھی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قرآن مجید نے نفی کر دی کہ وہ سب انبیاء تو ایک لڑی سے تھے، اسرائیل اور اسماعیل کون تھے؟ ایک ہی سر چشمہ ان کا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، دونوں اولادیں، تو دین تو ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ پیغام جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ اور حضور تک ایک ہی چلتا آ رہا ہے، شمع ایک ہی لیگیسی، ایک ہی روایت۔ یہ یہودیوں نے آ کر کے نسلوں کا امتیاز قائم کیا، نسلی تفاخر، نسلی عصبیت، یہ یہودیوں کی پیدا کردہ یہ وبا اور بیماری ہے جو کہ آج تک انسانوں میں مختلف قوموں قبیلوں میں چلی آ رہی ہے۔ قبائلی عصبیت، ہم سب سے برتر ہے، ہم سب سے اعلی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ دین اسلام ان امتیازات کو ختم کرتے ہیں۔ دین اسلام میں نسلی برتری کا کوئی تصور نہیں ہے، نسلی تفاخر کی کوئی گنجائش نہیں، عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر دین اسلام مقام دیتے، نسل کی بنیاد پر نہیں دیتا۔ فرمایا جناب ابراہیم نے تو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی، یہ کلمہ بتایا تھا، اسلام کی تعلیم دی تھی۔ وہ یعقوب، اور جناب یعقوب نے بھی یہی دی تھی۔ جناب یعقوب سے تو بنی اسرائیل کا آغاز ہے۔ اسرائیل کون تھے؟ جناب یعقوب ہی تو تھے، اور وہ اپنی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ پہ کھڑا کر رہے ہیں، ان کو اسلام کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ الفاظ سنیں، یا بنیجا، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ ایک نقطہ سمجھ لیجیے، اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ آپ کو پورا قرآن مجید پڑھ لیجیے، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے آپ گزر جائیے، آپ کو کہیں پہ دین اسلام کے لیے مذہب کا لفظ نہیں ملے۔ یہ تو آج کل کی ٹریڈیشن ہے، یہ تو لٹریچر کی ایک اصطلاح بن گئی ہے، مذہب، سب چیزیں مذہب بن گئی، ازم بن گیا۔ دین اسلام مذہب نہیں ہے بھائی، مذہب تو اس کے اندر تو انسانوں کی انٹروینشن ہوتی ہے، اور انسانوں کی اس میں کریشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر بڑی ساری چیزیں ڈسٹورٹ ہو جاتی، جبکہ یہ دین ہے، یہ آسمانی صحیفہ ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا وے آف لائف ہے، دین آف نیچر ہے، دین ہدایت ہے، اس لیے اس کی دین کی اصطلاح ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر قبل جو آپ کے سامنے جو آیات رکھی ہیں، یہی سورہ آل عمران
میں سے دو مقام رکھے، ان دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی الاسلام دین فلن یقبل، سب جگہ اسلام اسلام اسلام، سب جگہ پہ ساتھ دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ، کہیں پر بھی مذہب کا لفظ نہیں ہے، دین ہے، دین اسلام، دین۔ یہود نے آ کر کے، نصارہ نے آ کر کے اس میں صاحب گھڑ لیا، الگ الگ تو مذہب کی اصطلاح چل پڑی، پھر اسلام کے ساتھ بھی مذہب کا لفظ لگا دیا۔ فرمایا کیا بنی اللہ اصطفیٰ لکم، انہوں نے کہا کہ بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، نہیں ہے، اور پھر انہی میں سے بھی بانون تقید کے ساتھ، یعنی سپرلیٹو، لا تموتن، ہرگز نہ، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی اللہ کے فرمانبردار ہو کر کرنا، اللہ کے باغی ہو کر کے مرنا، یہ بعینی وہی اعتبار جیسا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کہ خدا کا بھی حصہ اے لوگو ایسے ڈرو سے ڈرنے کا حق، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہر مرنا مگر اس حال میں مسلمان۔ اللہ رب العزت سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالاسلام فرمائے، یہی سب سے نعمت ہے جو اپنا ایمان سلامت لے چلا گیا۔ فرمایا نہ مرنا مگر اس حالت میں مسلم ہو، اسلام حالت میں جو تمہاری موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر، اب جو یہود و نصارہ کا جن کا رشتہ دو رکوع میں آ رہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہودی ہو کر مرو نجات ہے، نصرانی ہو کر مرو نجات ہے، اور ہمارا مذہب برحق ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اب جو ہے وہ اس کا لوجیکلی ایک ریزلٹ نکالا جا رہا ہے اور ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت آئی یعقوب کو موت، جب وہ قریب المرگ تھے، آخری وقت آیا جناب یعقوب علیہ السلام کو، کیا تم پاس تھے کہ کیا وصیت کر رہے تھے اپنی اولاد کو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، پوچھ رہے ہیں، قالوا نعبد، فرمایا یہ دیکھو یہ اصل لڑی، یہ اصل جناب یعقوب کی، یہ اسرائیل کا دین، یہ ہے اسرائیل کی تعلیم، اور تم خود کو دعویٰ بنی اسرائیل کا کرتے ہو اور تعلیمات تمہاری ساری کی ساری جناب یعقوب علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ ذرا غور تو کرو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے بچے کی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ سارے کے سارے کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، الہ کا، آپ کے خدا کی، آپ کے الہ کی، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ داداؤں کے خدا کی، یعنی اللہ کی۔ آپ کے آباء و اجداد کون تھے؟ اوپر کون بیٹھے ہیں؟ اوپر جناب بیٹھے ہوئے جناب یعقوب سے اوپر، جناب اسحاق سے اوپر کون بیٹھے ہیں؟ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، نام لے لیا ان سب کا، الہ واحدہ، اور وہ خدا کون ہے؟ ایک خدا، اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر، ہر دو سرا تو ہی تو ہے۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم، جناب یعقوب، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، وہ سارے کے سارے، کیا بنی اسرائیل، کیا بنی اسماعیل، بھائی ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن مجید کا دعوت دیکھیں، جہاد کی دعوت دیکھیں، سب کو اکٹھا کر لیں۔ جناب ابراہیم سر سے وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے جناب یعقوب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اسی کے ہی بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب اللہ نے اعلان فرمایا، تِلْكَ كَلِمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ پھر آ رہی ہے، دو دفعہ ہے اسی ایک میں، آیت نمبر 134 بھی یہی ہے، آگے چل کر کے پھر دوبارہ یہ پہلا جز مکمل ہو رہا ہوگا تو وہاں پر دوبارہ پھر آیا ہے، اندر بہت بڑا فرمایا امت، یہ ہے امت، یہ انسانوں کا گروہ، یہ ہے جماعت، قد خلت، سابقہ انبیاء بھی، ان کی امتیں بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، سارا کچھ گزر چکے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سابقہ امتوں کا تذکرہ محض ہمارے لیے لطف اٹھانے کا سبب ہے، مزے کا سبب ہے، لیکن ایسا نہیں، قرآن مجید کا انداز جوڑنے کا ہے کہ بھائی تم سبق سیکھو ان سے، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، قانون ہمارا بدلہ نہیں ہے، ابھی یہی تھا آج بھی یہی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔
محض پدرن سلطان گزارا نہیں ہونے والا. ہمارا باپ بادشاہ صاحب، ہم تو سلاطین کی اولادیں ہیں، ہم تو جناب انبیاء کی اولادیں ہیں، تو ہمارا تو جناب پکی ٹھکی جنت کی ٹکٹیں ہماری جیب میں ہیں. میں نے فرمایا نہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے تم پاؤ گے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے سامنے آئے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کا، ان عملوں کا، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا، ہر ایک کو. یہ گویا کہ یہود و نصارہ کی عہد شکنی اور ملت ابراہیم کو روگردانی کا تذکرہ چلا ہے. قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کونوا ہودا، کہ تم ہو جاؤ یہودی، او نصارى یا نصرانی، تهتدوا، تم نجات پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ کہتے ہیں. قل، آپ یہ اعلان فرمائیں، بل ملت ابراہیم حنیف، بلکہ ملت ابراہیمی، جو کہ حنیف تھے، گوشہ نشین تھے، انہی کی ملت تمہارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے. یہود و نصارہ نے جو اپنا مذہب بنایا ہے کہ ملت ابراہیمی سے، دین یعقوب سے ہٹ کٹ کر کے ہے، ان سے بغاوت ہے. وما کان من المشرکین، اور جناب ابراہیم تو مشرکین میں سے نہیں تھے. سورہ آل عمران کے نمبر 67 میں بھی رب العزت نے نفی فرمائی، وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، فرمایا کہ جناب ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو حنیف تھے، مسلمان تھے، فرما بردار تھے. فرمایا قولوا آمنا، اب تم کہو، تم یہ اعلان کرو ان کے سامنے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا جناب ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور جناب اسماعیل کی طرف، و اسحاق، جناب اسحاق کی طرف، و یعقوب، جناب یعقوب کی طرف، والاسباط، سبط کی جمع، ان کی آل اولاد کی طرف، یعنی ان کی آگے نسلوں میں سے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر ہیں، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی دیا گیا جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی عنایت کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. آمنا، آمنا باللہ، وما انزل، یہ واو جو ہے عاطفہ ہے، پھر واو عاطفہ ہے، وما انزل ابراہیم، وما اوتی، پھر واو عاطفہ ہے، وما اوتی النبیون، پھر واو عاطفہ ہے. عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب آمنا کے اندر جمع ہے، کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ بنیادی طور پر یہ والی جو آیا ہے یہ سب ادیان کے ماننے والوں کو دعوت توحید دیتی ہے، دعوت اتحاد دیتی ہے، کہ آؤ تم جناب ابراہیم کا نام لیتے، ابراہیمک ریلیجن کا تم نام لیتے، آؤ ہمارا ساتھ دو. تم جناب موسیٰ کا نام لیتے، آؤ ہمارا ساتھ، جناب عیسیٰ کا نام لیتے، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کی دعوت کیا چیز ان کی طرف سے نازل ہوئی تھی. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم تفریق نہیں کرتے، ہم جدائی نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان. بعینی، یہی الفاظ ہیں، یہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہوگا نمبر 285 کے اندر ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان. گویا کہ بنیادی جو مقام و مرتبہ ہے، مقام رسالت ہے، مقام نبوت ہے، اس شناخت کے اندر، اس رینک اور اس عہدے کے اندر سب کے سب انبیاء برابر ہیں. سب کو اللہ نے چنا ہے، سب کو تاج نبوت پہنایا ہے، سب کو تاج رسالت پہنایا ہے. تو ان کی شان میں تحقیر، اہانت، کوئی بھی جملہ اشارتاً کنایتاً، یہ لزوم کفر ہے، وہ جائز نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن فضائل سے نوازا ہے ان فضائل کی نفی کر دی جائے کہ یہ سارے برابر ہیں. ہمارے ہاں کئی سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کچھ القاب بولے جاتے ہیں، جو حضور پاک علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ بولے جاتی ہیں، تو کئی سارے لوگوں کے ماتھوں پہ شکن آ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، آپ کیوں فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ مجھے موسیٰ اور عیسیٰ پر فضیلت مت دو. ارے بھائی یہی قرآن مجید ہے، تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہی کا حصہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، زیادہ تفصیل کے ساتھ وہاں بات کریں گے نمبر 253 آیت الکرسی سے بالکل پہلے. تلک الرسل فضل، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بھائی جب رسولوں کا اکٹھا تذکرہ ہوتا ہے، جب مقام رسالت آ رہا ہوتا ہے،
مقام نبوت بیان ہو رہا ہوتا ہے، جب تعلیم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، تعلیم رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس مقام پر قرآن مجید کی اپروچ اور ہوتی، وہاں پر آپ کو عقیدہ ایمان بالرسالت کی تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی رسولوں میں تفریق نہ کریں۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کی بعثت ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ سب لوگ بنیادی رینک میں آفیسرز برابر ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی پرفارمنس، ان کا مقام و مرتبہ، ان کے امتیازات ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر گلیرا رنگو بو دیگر، اسی وجہ سے تو فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اللہ ہی کا اعلان ہے، تو دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن ہے نہیں، پریشانی والی بات ہے نہیں، صرف سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ ہم جدائی نہیں کرتے ان کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، ہم اسی کے ہی ماننے والے۔ اسلام اسلام اسلام، اسی رکوع میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ اسی مضمون کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اسلام اللہ کی فرما برداری، یہی انبیاء کی بنیادی تعلیم ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لڑی کی طرح پروئی ہوئی ہیں اچھی سے۔ فرمایا اب آپ ان کے سامنے یہ کھل کھلا کے فرما دیں، اگر یہ ایمان لاتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو۔ اب کن سے خطاب ہو رہے؟ حضور پاک سے خطاب ہو رہے۔ کن سے خطاب ہو رہے؟ حضور کے صحابہ سے خطاب ہو رہے۔ ما آمنتم بھی، کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ تم ایمان لاتے ہو۔ اہتدوا، گویا کہ اب جتنے منکرین ہیں ان سب کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا۔ محبوب آپ نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کر دیا، انبیاء کے دین کو پیش کر دیے، ملت ابراہیمی کو ان کے سامنے آپ نے کھول کے بیان کر دیا۔ اب اگر یہ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے آپ ایمان لے کر کے آگے کہ سب انبیاء کے دین کو آپ نے تسلیم کر لی، سنت ابراہیمی ملت ابراہیمی کو آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، گویا کہ یہ والی جو آیا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام ہیں، جو مومنین مخلصین ہیں، جب ان کے ایمان کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے ایمان کو مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر دوسروں کے سامنے رکھ دے کہ بھائی ایمان لاؤ گے تو تب قبول ہوگا جب یہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہو، فقط اہتدوا، پھر تو ہے یہ ہدایت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر سمجھیں یہ ضد کے اندر ہیں، یہ گمراہی میں، ان کی بدبختی۔ شقاق اس لیے کہا کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، ان کو پتہ ہے ملت ابراہیمی ان سے ڈھکی چھپی نہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ ہے۔ ضد ہے، ضد کیا ہے؟ وہی نسل تفاخر والی کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے آ کیوں گئے، ہزاروں سال سے انتظار تو کچھ اور ہو رہا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ ضد ہے ان کی، ٹھیک ہے، ان قریب ان کے لیے اللہ کافی ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو۔ یہ الفاظ بہت بڑے ہیں، یہ کہہ دینا کہ اللہ کافی ہو، اس کے لیے اللہ کافی ہو جس کے حق میں کافی ہو یا جس کی مخالفت میں اللہ کافی ہو جائے۔ ایک طرف والا کا بیڑا تر جاتا ہے، دوسرے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کی جو شہادت ہوئی ہے جب باغیوں نے ان پر حملہ کیا، مجوسیوں نے، تو اس وقت حضرت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جس وقت ان پر حملہ ہوا بیعینی یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، اور اسی پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کا خون گرا، اور روز قیامت جو ہے وہ کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی بدر کا میدان دے گا، خندق کی گہرائی دے گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید دے گا، اور وہ بھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ الفاظ ایک اور واقعات ان کے جو قاتلان تھے، اللہ کافی ہو، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دی جس طرح سے ذل و رسوا ان کو کیا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو جناب عثمان کی جو بیوی تھی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ، ان کی انگلیاں بھی کٹی، وہ خون بھی گرا، خون گرا ہوا تو رائے گا نہیں جاتا، فرمایا اللہ کافی ہے ان کے لیے، بہت آپ پریشان نہ ہو، گویا کہ اس کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ بہت السمیع العلیم، اللہ تو سن رہے ہیں، سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ صبغۃ اللہ، آپ اعلان کریں اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، ملت ابراہیمی کا گویا کہ دوسرا نام بتا دیا، سیکنڈ نیم کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہی ہے اللہ کا رنگ۔ دیگر جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر رنگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے،
ہندو مت ہے، ان کے یہاں تو رنگوں کے باقاعدہ تہوار ہوتے ہیں، جی فلانا رنگ امن کا ہے، فلانا رنگ ایسے ہے، فلانا رنگ ایسے ہے، اشنان ہے، گنگا جمنا ہے، نہلاؤ جی، اس طرح سے پاکی آئے گی، طہارت آئے گی۔ اور نصارہ کیا ہے جی، دوسرے تیسرے پانچویں ساتویں دن بچے کو نہلاتے ہیں زرد رنگ کے پانی میں، جس کو بیپٹزم کہتے ہیں یا بپتسمہ کہتے ہیں، کہ اب یہ صحیح معنی میں پاک ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے، دین اسلام کہتا ہے بھئی اللہ کا رنگ ہے اصل رنگ، وہ جس پہ چڑھ گیا تو وہ پاک ہے، وہ ہے کامیاب۔ ومن احسن من اللہ صبغا، عبادت، رضائے الہی، اللہ کی رحمت کی امید، اخلاص، یہ ہے سنت ابراہیم، یہ ہے اللہ کا رنگ جس پر بھی چڑھ گئے۔ اللہ ہم سب کو یہ رنگ نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ احسن من اللہ صبغا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ، اب یہ فرما دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا اب تم ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر دعوت ہے ان کو اتحاد کی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص اپنے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ آئی اوپننگ ہے، یہ مقام 3 آیات میں مستقل ہے۔ آیت نمبر 136 میں گزرا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے مسلمان۔ آیت نمبر 138 میں گزرا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے۔ اب آیت نمبر 139 میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، گویا کہ اسلام خالی کافی نہیں، خالی مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے عبادت یہ ضروری ہے۔ عبادت سے مراد صرف سجدہ نہیں، جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو جتنے انسان کے سوشل میٹرز ہیں، پولیٹیکل میٹرز ہیں، اکنامیکل میٹرز ہیں، اس کے آل اسپیکٹس آف لائف، ان ایوری اسپیکٹ آف لائف جب وہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو وہ عابد ہے، وہ ہے عبادت۔ خالی مسجد میں پڑا رہنا عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوسرا درجہ ہے اسلام کے بعد عبادت، جس کو دوسری جگہ پہ اسلام کے بعد ایمان کا مقام دیا گیا۔ تیسرا درجہ ہے اخلاص، جس کو دوسری جگہ پہ احسان کا نام دیا گیا۔ تو اسلام، ایمان، احسان، یہ there are 3 degrees of faith۔ اسی طرح سے یہاں پر وہی 3 degrees of faith، اسلام، عبادت اور پھر اخلاص۔ کہ اخلاص نہ ہو تو ساری عبادت ضائع۔ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اپنے ساتھ نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن ریاکاری ہے، اخلاص نہیں۔ مسند احمد کی روایت، من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں۔ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں۔ من تصدق، صدقہ کرتا ہے ریاکاری کرتا ہے، فقط شرک ہے۔ اخلاص یہ عمل کی جان ہے، اخلاص۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، اب تم کہتے ہو ان ابراہیم، اب بھی تم یہ کہو گے ان ابراہیم، بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، نبی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، کانو ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارہ یا نصرانی، کیا اب بھی تم اس بات پر قائم ہو؟ اتنے سارے دلائل کا جو انبار ہم نے تمہیں لگایا ہے تمہارے سامنے۔ کل، آپ یہ فرما دیں، انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، حی ہے، قیوم ہے، انبیاء کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہاری نسلوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ان کے حالات سے وہ واقف ہے یا تم واقف ہو؟ ام اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادتا، اب یہ سمجھے کہ ایک طرح کی لتاڑ ہے، تھپڑ ہے بہت بڑا، خاص طور پر اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس گواہی کو چھپاتے ہیں۔ کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو سچی گواہی کو چھپائی اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی؟ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بشارتیں تھیں دین حق کے بارے میں، ملت ابراہیمی کے بارے میں، اور میں یہ یہود چھپا کے بیٹھے ہوں، یہ کئی سارے واقعات حضور کے زمانے میں پیش ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 134 کے بعد اب یہ آیت نمبر 141 میں دوسری دفعہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے۔ یہ ہے امت، یہ ہے ایک جماعت، وہ ہے ایک جماعت، ایک گروہ، انبیاء اور ان کی اولادیں، قد خلت، گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ۔ ہر ایک کو everybody should get reward for his her deeds, good or bad, reward or punishment. This is Allah's principle, this is universal, global principle, eternal principle. ہمیشہ کے لیے یہ قانون اللہ نے سیٹ کرا کہ بھئی نسلی بنیادوں پر نہیں، کسبی بنیادوں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سے ہرگز تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما کانوا یعملون کہ جو بھی وہ عمل کرتے رہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا